کربلا کی وادیوں میں خاندان نبوت کو لے کر دشمنوں میں گھر جانے والے حسین کی روح سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حسین بتلائیے، آئیے عالم تصور میں ہم کربلا کی وادی میں چلتے ہیں۔ کربلا کی وادی میں ہر طرف سے گھرے ہوئے حسین سے، کربلا کی وادی میں کئی روز سے پیاسے حسین سے، کربلا کی وادی میں ظلم و جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چٹان کی طرح کھڑے ہوئے حسین سے سوال کرتے ہیں۔ امام علی مقام، آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، آپ کی جرأت کو سلام کرتا ہوں، آپ کے کردار کی بلندیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ صدیاں 14 گزر گئی، 14 صدیوں سے ہمارے ہاں ایک طبقہ موجود ہے، 14 صدیوں سے ہمارے ہاں ایک گروہ موجود ہے جو اٹھتے بیٹھتے آپ کا نام لیتا ہے، جو اپنا تعارف بھی شیعان علی اور شیعان حسین کے نام سے کرواتا ہے، جو آپ کی محبت میں آ کر پیٹتا بھی ہے، آپ کی محبت میں آ کر لہو لہان ہو جاتا ہے، آپ کی محبت کے نعرے لگا کر اپنے آپ کو چھریوں سے مارتے، آپ کی محبت کے نعرے لگا کر کبھی آگ میں چلتے، آپ کی محبت کی قسمیں کھا کر وہ دکھ اٹھاتے، پریشانی اٹھاتے، وہ لائسنس لیتا ہے لیکن وہ باز نہیں آتا۔ آپ کی محبت کے نعرہ لگانے والا 14 صدیوں سے ایک بات کر رہا ہے کہ جب حضرت پیغمبر اسلام کا وصال ہو گیا تھا، خلافت کا حق آپ کے ابو کا تھا، مسند خلافت پہ بیٹھنا آپ کے والد محترم کو تھا، لیکن آپ کے والد محترم کا حق ابو بکر نے چھین لیا، مسند پہ زبردستی قبضہ کر لیا۔ صرف قبضہ ہی نہیں کیا کہ مسند پہ تو قبضہ کیا تھا، آپ کی امی کا باغ فدق بھی چھین لیا گیا تھا۔ جب آپ کی امی صدیق کے دربار میں باغ مانگنے آئی تھی تو دھکے دے کے نکال دی گئی تھی۔ جب آپ کے گھر میں اس پہ احتجاج کیا گیا تو آپ کے گھر کو جلانے کی کوشش کی گئی۔ حضرت فاطمہ نے جب مزاحمت کی تو فاطمہ کو دھکے دیے گئے اور محسن ساکت ہو کر شہید ہو گیا، لیکن حضرت علی تلوار لے کے نہیں آئے، حضرت علی مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے، حضرت علی اقتدار کو نہیں کرتے۔ حضرت میں عرض کرتا ہوں وہی انداز اختیار کر لیجئے جو آپ کے ابو نے کیا تھا۔ آپ کے ماننے والے، آپ کی محبت کے دعوے دار کلینی سے لے کر خمینی تک، نجفی نقوی توسی مجلسی سب لکھتے آ رہے ہیں کہ خلافت کا حق آپ کے ابو کا تھا، امیر المومنین خلیفہ بلا فصل آپ کے والد محترم علی تھے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلافت چھین لی گئی۔ پھر آپ کے محبت کا دعویٰ کرنے والی شیعت یہ بھی کہتی ہے خلافت چھین لی گئی۔ جب خلافت ابو بکر کے پاس آ گئی تو ابو بکر نے قرآن بدل دیا، جب خلافت ابو بکر کے پاس آئی ابو بکر نے اسلام بدل دیا، جب خلافت ابو بکر نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آج خلافت جدید کے پاس آئی ہے لیکن یزید نے قرآن تو نہیں جلایا، آج خلافت جدید کے پاس آئی ہے یزید نے باغ فدق تو نہیں چھینا، آج خلافت جدید کے پاس آئی ہے یزید نے آپ کے گھر کو آگ تو نہیں لگائی، آج خلافت جدید کے پاس آئی ہے یزید نے محسن کو طاقت تو نہیں کیا۔ ظلم تو بڑا بقول آپ کے ماننے والوں کے، ظلم تو بڑا بقول آپ کے شیعوں کے کہ بڑا قصوروار تو ابو بکر تھا، بڑی زیادتی تو ابو بکر نے کی تھی۔ جب آپ کے ابو نے اتنی بڑی زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیا، آپ یزید کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ سوال جائز ہے یہ غلط ہے؟ جائز ہے۔ آپ کے ابو تو صاحب ذوالفقار تھے، آپ کے ابو تو اسد اللہ تھے، آپ کے ابو تو شیر خدا تھے، آپ کے ابو تو اللہ کی تلوار تھے۔ جب آپ کے ابو میدان میں نہیں آئے، نہ صرف میدان میں نہیں آئے بلکہ بیعت کر لی، نہ صرف میدان میں نہیں آئے بلکہ مقتدی بن گئے، نہ صرف میدان میں نہیں آئے بلکہ مشیر بن گئے، نہ صرف میدان میں نہیں آئے بلکہ قاضی القضات بن گئے، نہ صرف میدان میں نہیں آئے بلکہ وزیر بن گئے۔ حضور آپ کے ابو کا جو عمل تھا آج وہی عمل آپ کا کیوں نہیں ہے؟ آپ کے ابو نے اگر حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے، آپ کے والد نے لوگوں کے تعاون نہ ہونے کی وجہ سے اگر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو حالات تو آج
آج بھی ناسازگار ہے، آج بھی آپ کا ساتھی کوئی نہیں ہے، آج بھی پانی کی پیاس نہیں ہے۔ مدینے میں پانی تو بند نہیں ہوا تھا، مدینے میں گراؤ تو نہیں ہوا تھا، اور حالات تو مدینے میں نہیں تھے جو کرب و بلا میں آج موجود ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ابو والا طرز اختیار کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ آئی بات؟ آپ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے ظلم کی حد کر دی، آپ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ظلم معاذ اللہ عمر نے کیا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کے والد محترم نے حضرت عمر کے مقابلے میں بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ آپ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے پھر حضرت عثمان پر تو ایک تہمت کا انبار لگاتے ہیں، الزامات کی بارش کر دیتے ہیں، اور خانوادہ نبوت کا دشمن ثابت کرنے کے لیے حضرت عثمان پر تابڑتوڑ حملے کرتے ہیں۔ حملوں کا انداز یہ ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہوئے حد سے گزر جاتے ہیں، وہ عثمان پہ وہ الزام لگاتے ہیں جو عقل میں آ نہیں سکتے، جو ذہن قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن حضور آپ کے ابا نے نہ ابو بکر کے مقابلے میں تلوار اٹھائی، نہ عمر کے مقابلے میں تلوار اٹھائی، نہ عثمان کے مقابلے میں تلوار اٹھائی۔ وجہ بتلائیے، یا اپنے ابو کے عمل پر تبصرہ کیجیے یا اپنے فیصلے کو تبدیل کیجیے، یا اپنے فیصلے کو تبدیل کیجیے۔ تو روح حسین کہتی ہے مولوی تو چپ نہیں کرے گا، خاموش ہو، ادب و احترام کا بات کر، بے ادبی کی ادب و احترام کی حدود کو پھیلا کر بے ادبی اور گستاخی کے میدان میں مت جا، بک بک نہ کر، سوال کر، وہ سوال کر جو جیسے غلط سوال کیوں کرتے ہیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں حضور ناراضگی معاف، میری کیا مجال ہے میں آپ کے ایک بال کی بے ادبی کروں؟ میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں جو آپ کے بال کی بے ادبی کا سوچے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور معاف کر دیجیے، میں نے تو یہ سارا مقدمہ پیش اس لیے کیا ہے کہ یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں جو آپ کا نام لیتے ہیں، جو آپ کا میں نہیں کہتا۔ میری کیا مجال ہے کہ آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں آپ کے والد محترم کے بارے میں کوئی لب کشائی کر سکوں، میں آپ کو صلاح دوں، میں آپ کو مشورہ دوں؟ نہ حضور، میری کوئی مجال نہیں، میں تو وہی کچھ کہتا ہوں جو آپ کے نام لیوا کرتے ہیں۔ تو پھر روح حسین کہتی ہے جواب سن، شکوہ ختم، جواب شکوہ شروع، شکوہ ختم، جواب شکوہ شروع۔ جواب سن، ان کو کہہ دے جو نام میرا لیتے ہیں، ان کو بتلا دے جو میرا نام لے کر محبت کے نعرے لگاتے ہیں کہ حسین اگر کربلا کی وادی میں ایک شخص کو اہل نہیں سمجھتا، ایک شخص کو فوج کو فاجر سمجھتا ہے اور پیاس پہ پیاس برداشت کرتے، دودھ پیتے بچے نیزے کی انگلیوں پہ چڑھا دیتے، اگر حسین مسند پیغمبر پر کسی غیر مخلص کو ناراض کو برداشت نہیں کرتا، اگر ابو بکر عمر عثمان اہل نہ ہوتے میرے ابو کبھی برداشت نہ کرتے۔ لیکن میں نے عرض کیا حضور میرا واسطہ بڑی بے وقوف قوم سے ہے، میرا واسطہ بڑی جاہل قوم سے ہے، ان کا عقل فہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کا عقل فہم سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، ان کا ہر کام انوکھا ہوتا ہے، ان کا ہر انداز علیحدہ ہوتا ہے، عقل والی بات تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو ایسے ملنگ ہے کہ چڑھتے ہوئے سورج کو کہتے ہیں جامی نہ رک جامی سورج، اچھا وہ تو ایسے پاگل ہیں، ایسے بے وقوف ہیں، ڈھنگ کے نشے میں مست ہو کر سورج کو کہتے جامی نہ رک جامی سورج، گل ملنگ دی سندا جا، گل ملنگ دی، وہ سورج کو کہتے رک، وہ تو ایسا پاگل ہے، اسے جنگل میں پڑا شیشہ نظر آیا، شیشے کو اٹھایا، اپنا چہرہ نظر آیا، کہتا اچھا تھوڑا شیشہ میں سمجھا پر آیا ہے، اپنی شکل دیکھ کر پہچانا نہیں، سمجھا کہ مالک آ گیا۔ یہ تو ایسا بے وقوف ہے کہ جس کی بے وقوفی ضرب المثل ہے، عقل کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بات تو اتنی بھی کافی ہے کہ اگر آپ کربلا کی وادیوں میں آج کھڑے ہو کر بھی
یزید کے ہاتھ میں بیعت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آل نہیں ہے، وہ مستحق نہیں ہے، تو یقیناً آپ کے والد محترم بھی کبھی برداشت نہ کرتے آپ کے والد کا بیعت کر لینا، آپ کے والد کا وزیر بن جانا، آپ کے والد کا مشیر بن جانا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابو بکر برحق تھا، عمر برحق تھا، عثمان برحق تھا۔ لیکن حضور ذرا تھوڑی سی وضاحت کیجیے، تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ میں کتابوں سے بھی مسئلہ حل کر سکتا تھا، میں فلسفے اور منطق کے ذریعے جواب دے سکتا ہوں، مگر حضور وہ تو نام آپ کا لیتے، وہ تو آپ کو سامنے کرتے ہیں، آپ گھر کے آدمی ہیں، آپ اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وضاحت آپ کیجیے کہ آپ کے ابو نے ابو بکر کی خلافت قبول کیوں کی؟ آپ کے ابو نے ابو بکر کو امیر المومنین مان کیسے دیا؟ آپ کے ابو نے صدیق کے ہاتھ سے بیعت کیوں کر لی؟ تو جواب دیتی ہے روح حسین، جواب دیتی ہے مولوی اگر پوچھنا ہی چاہتے تو پھر کان کی کھڑکیاں کھول کے سن، میرا ابو صدیق کے ہاتھ سے بیعت کیوں نہ کرتا؟ میرا ابو کیسے رک سکتا تھا کہ جب میرے نانا کی وفات کی بیماری آئی ہے، میرے نانا پہ بے ہوشی تاری ہو رہی تھی، تو اچانک نانا کی آواز آئی، علی کہاں ہے؟ میرے پاس لاؤ۔ علی کو لایا گیا، میرے ابو کو بلایا گیا، تو میری آنکھوں کے سامنے میرے نانا پیغمبر نے میرے ابو کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اپنے پہلو میں لے کر، اپنے آغوش میں لے کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، تو مسجد نبوی میں نانا کے حکم سے ابو بکر مصلی پہ نماز پڑھا رہے تھے، تو میرے ابو کو میرے نانا نے کہا علی اس صدیق کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو جا کہ امامت کے لیے میں اسے کھڑا کر چکا ہوں۔ مولوی مجھے بتلا، میرے ابو کو جب میرے نانا صدیق کے پیچھے نماز میں کھڑے کر کے تو میرا ابو انحراف کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے عرض کیا حضور چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ ارشاد فرمائیے وہ بات کا مسئلہ کیا ہے؟ سنیں، آپ کی امی باغ لینے کے لیے صدیق کے دروازے پہ گئی تو انصاف نہیں ملا، آپ کی امی نے انصار و مہاجروں کو بلایا، کوئی پکار پر نہیں آیا، آپ کے ابو اور آپ کی امی نے ایک ایک دروازے پہ دستک دی، کسی نے بات نہیں سنی، یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس کی بھی تو وضاحت ہو جانی چاہیے۔ تو روح حسین جواب دیتی ہے کون سا بات، کس بات کی بات کرتے ہو؟ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم تو پیغمبر کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور پیغمبروں کی جماعت کبھی دنیا کا، پیغمبروں کی جماعت کبھی اپنے مال و دولت کا کسی کو وارث نہیں بنا کرتی۔ نبیوں کی وراثت دین ہوتی ہے، اور نبیوں کی وراثت ان کے خلفاء اور نائبوں کو پہنچ جاتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں حضور یہ تو علمی بات ہے، یہ تو علمی بات ہے، یہ بڑی اعلیٰ اسٹینڈرڈ کی بات ہے، یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ یہ بتلائیے کہ آپ کو باغ ملا یا نہیں ملا؟ آپ کو باغ ملا یا نہیں ملا؟ تو فرمایا باغ کی بات کرتے ہیں، ہمیں باغ سے کیا مطلب؟ ہمیں باغ سے کیا مطلب؟ حضور باغ تو آپ کے نانا نے امی کو دیا تھا۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے پڑھا نہیں؟ تم تو روزانہ عصر میں، روزانہ فجر میں نماز پڑھنے کے بعد تسبیحات کرتے ہو انگلیوں کے پوروں پر، اور کہتے ہو یہ تسبیحات فاطمہ ہے، یہ وہ تسبیحات ہیں جو امی فاطمہ کی سنت ہے۔ تم جانتے نہیں ہو؟ حضور اتنا تو جانتا ہوں، لیکن تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ تو روح حسین پکارتی ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا میری امی چکی پیس پیس کے تھک جایا کرتی تھی، چکی پیستے پیستے پیغمبر کے رختے جگر فاطمہ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے، مشکیزیں اٹھاتے اٹھاتے جسم پہ نشان پڑ جاتے تھے۔ ایک دن میری امی کسی کے مشورہ دینے پر نانا کے پاس گئی تھی، ابا جان آپ کے پاس غلام آئے ہیں، آپ کے پاس لونڈیاں آئی ہیں، کوئی غلام یا لونڈی
کوئی نوکر یا چاکر مجھے بھی دے دیجئے جو میرے ساتھ چل کے گھر کا کام کرا دے. تو میرے نانا نے غلام دینے کی بجائے، ملازم دینے کی بجائے، نوکر دینے کی بجائے میرے نانا نے میری امی کو تسبیحات بتلا دی. امی اس روز سے واپس آئی ہے، کبھی مانگنے کے لیے نانا کے دروازے پہ نہیں گئی. کبھی مانگنے کے لیے نانا کے دروازے پہ نہیں گئی. میں نے عرض کیا حضور آپ تو کہتے ہیں مانگنے کے لیے، پھر نانا کے دروازے پہ نہیں گئی، لیکن یہ مکار کہتے ہیں کہ وہ باغ مانگنے کے لیے ابو بکر کے دروازے پہ گئی. باغ مانگنے کے لیے ابو بکر کے دروازے پہ گئی. تو روح حسین جواب دیتی ہے تو نے میری امی کا کردار پڑھا ہی نہیں، تو نے فاطمہ کی عزت کو سمجھا ہی نہیں. یہ بند کر. تم کیا جانتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جس نے فوت ہونے سے پہلے ہمیں وصیت کی تھی کہ جنازہ بھی رات کو اٹھائیو کہ کفن پہ کسی کی نظر نہ پڑ سکے، اور جس کا جنازہ رات کی تاریکیوں میں اٹھا میں اس امی کا بیٹا ہوں. میری امی جنازہ بھی رات کو لے گئی اور پتال میں رات کو اتر گئی. جو جنازے پہ نظر برداشت نہیں کرتی تھی وہ ابو بکر کی عدالت میں روتی اور چیختی کیسے؟ تو مولوی تو نے کیسے کہہ دیا کہ میری امی عدالتوں کے چکر کاٹتی رہی؟ میری امی بات کے حصول کے لیے لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیتی رہی. میں تو اس امی کا بیٹا ہوں جس نے اپنے کفن پہ کسی کی نظر برداشت نہیں کی. جو کفن پہ نظر برداشت نہیں کرتی وہ عدالتوں کے چکر کیسے کاٹ سکتی ہے؟ میں نے کہا حضور میں تو مان گیا، لیکن ارشاد آپ فرمائیے کہ آپ کے گھر کو آگ لگائی گئی، محسن کو ساکت کر دیا گیا، عمر نے یہ ساری جاتی بقول آپ کے نام لیواؤں کے کی، آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو فرمایا وہ بات بعد میں کہتے ہیں، پہلے ایک بات اور سن. اگر زندگی میں ابو بکر خلیفہ بن گئے تھے تو زندگی میں میرے ابو ان کے مخالف تھے، لیکن جب ابو بکر فوت ہو گئے وفات کے بعد تو حکمرانی نہیں رہی، وفات کے بعد تو خلافت نہیں رہی، وفات کے بعد تو اقتدار نہیں رہا. لیکن تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب صدیق فوت ہوئے تھے تو کفن دینے والا علی تھا، دفن کرنے والا علی تھا، اور میرے ابو کے کفن دفن کو اور غسل کو پایا تکمیل تک پہنچانے والا علی تھا. میں نے عرض کیا حضور حضرت صدیق اکبر کے بارے میں تو آپ کے دلائل اتنے قوی ہیں. آپ کے فرمان کے مطابق آپ کے ابو کو رسول نے صدیق کے پیچھے کھڑا کر دیا اور آپ نے بھی مان لیا. آپ کے فرمان کے مطابق آپ کے والد محترم نے صدیق کو آخری وقت غسل دیا، کفن دیا. اس سے آگے اب کسی بات کی ضرورت نہیں ہے. لیکن زیادہ تر تکلیف دشمن کو حضرت عمر سے ہے. آپ کا نام لیوا اس کو اٹھتے بیٹھتے سوائے فاروق اعظم پر تبرہ کرنے کے اور کچھ نہیں سوچتا. وہ تبرہ کرتے ہوئے کہتا اس لیے ہے کہ عمر خاندان نبوت کے دشمن تھا، عمر اہل بیت کے دشمن تھا، عمر حضرت فاطمہ کے گھر کو جلانے کے لیے آیا تھا، عمر نے فاطمہ کو دھکا دیا تھا. اب ارشاد فرمائیے کہ اگر عمر ایسا تھا، ابو بکر کا دور تو گزر چکا تھا، آپ کے ابو نے عمر کا مقابلہ کرنے کے لیے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ تو روح حسین جواب دیتی ہے یہاں بھی غلط بیانی ہوئی ہے، یہاں بھی حقائق کو چھوڑا گیا ہے، یہاں بھی تیرے سامنے جھوٹا افسانہ پیش کیا گیا ہے. حضور میں کیسے مان لوں، میں کیسے اسے افسانہ کہوں؟ اس کو بیان کرنے والے تو سٹیجوں پہ بیان کرتے ہیں، اسے بیان کرنے والے تو حوالوں سے بیان کرتے ہیں. بیان کرنے والوں میں چھوٹے لوگ نہیں بلکہ بیان کرنے والوں میں خمینی جیسے ترم خان موجود ہیں. میں اسے کیسے تسلیم کر لوں؟ تو روح حسین جواب دیتی ہے کہ میرے پاس جواب کے انبار موجود ہیں، اسے ایک جواب دے دے. اگر عمر ایسا ہوتا اور جیسا تم کہتے ہو تو میں اپنی ہمشیرہ کا رشتہ، میرے ابو اپنی بیٹی کا رشتہ اور عمر کے نکاح میں کیوں دیتے؟ میں نے عرض کی حضور یہ دلیل تو میرے بھی ذہن میں تھی، لیکن لکھنے والوں نے لکھ دیا اول فرض غصبت، چھین لی گئی، زبردست اغوا کر لی گئی. فرمایا میرے ابو تو عبداللہ تھے، میرے ابو تو شیر خدا تھے،
ایسی بات نہیں ہو سکتی، لیکن حضور وہ تو یہی کہتے ہیں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، تو پھر عمر کی صداقت کو اگر کربلا کی وادیوں میں کھڑا کر کے تو پوچھنا ہی چاہتا ہے تو مجھ سے سوال نہ کر، زین العابدین سے جا کے سوال کر، مجھ سے مت پوچھ، میرے ساتھ آنے والی میری رفیقہ حیات شارع بانو سے پوچھ کہ شارع بانو تیرا حسین کے ہاتھ میں کس نے دیا؟ کربلا میں میرا ساتھ دینے والی شارع بانو، کہ شارع بانو تیرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں کس نے دیا؟ تو جواب آئے گا عمر نے دیا، جواب آئے گا عمر نے دیا۔ تو اتنی بڑی ٹھیک ہے، رشتہ تو زبردستی لے لیا تھا، مگر زبردستی رشتہ کوئی دیا تو نہیں کرتا، زبردستی رشتہ کوئی دیا تو نہیں کرتا۔ میں نے کہا حضور یہ تو بات چلو سمجھ میں آ گئی، لیکن اگلی بات سوال کرنا چاہتا ہوں حضرت عثمان کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں تو آپ کی بڑی لڑائی ہے، ان کے ساتھ تو بڑی مخالفتی ہیں، ان کے بارے میں تو خمینی یہاں تک کہتے آپ کی محبت کا دعوے دار یہاں تک آگے بڑھ گیا، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اس رب کو بھی رب نہیں مانتا ہوں جس رب نے عثمان جیسے بدماشوں کو حکومت دی ہے۔ حضور مجھے اپنا یہ میں کیا کروں؟ نہیں، جب میں یہ حوالہ پڑھتا ہوں عالم تصور میں یہ الفاظ ہانپتے کانپتے ہوئے پورے ادب و احترام کے ساتھ روح حسین کے سامنے پیش کرتا ہوں تو روح حسین طرف سے کہتی ہے حوالہ سنا دیا ہے، حوالہ بول دیا ہے، پہلے لعنت کر بعد میں بات پوچھ۔ میرے بھائیوں، خیر اب تھوڑی سی سنجیدگی رہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا ہم نے یہ موقف حادثاتی طور پر اپنایا، ہم نے سنجیدگی کے ساتھ قبر حشر کو سامنے رکھ کر یہ موقف اپنایا کہ شیعت اسلام کے خلاف سازش کا نام ہے، شیعت اسلام کے اینٹی ایک نئے دھرم کا نام ہے۔ اسلام کا غلبہ اگر دنیا میں چاہتے ہیں تو شیعت کا خاتمہ، شیعت کا خاتمہ۔ اللہ تعالی ہمارا اللهم صل وسلم دائما